بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ وقت بہت زیادہ ایک علمی انحطاط کا وقت بھی ہے، قرب قیامت کا وقت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے۔ آج کل کے جوانوں میں ایک نیا فتنہ مخصوص طبقے میں، ہر ایک میں نہیں، بس ایک بہت چھوٹے سے اقلیتی قسم کے مخصوص طبقے میں دیکھنے کو آتا ہے کہ وہ اپنے نظریات کے مطابق، اپنے فہم شعور کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق، اپنی جماعت کے مطابق، اپنے قائد اور رہنما کی مرضی کے مطابق اور اس کی سوچ کے مطابق جو دل کرتا ہے، جتنا دل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مان لیتے ہیں، اور جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آئیڈیالوجی کے، ان کے نظریات کے، فہم کے، شعور کے، ان کے فرقے کے، ان کی جماعت کے خلاف ہوتی ہے، اسے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اسی تے من دے ہی نہیں، یہ تے جھوٹھی روایت ہے۔ اور جب وہ ضعیف حدیث کہتے ہیں نا، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ رفع دین کا مسئلہ ہو، شب برات کی رات کو عبادت کرنے کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی نیک کام ہو، یعنی جو ان کے بس فرقے کے خلاف کام جائے، ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف جائے، ان کے نظریات کے خلاف چلا جائے، بس ایک ہی حربہ ہوگا، کہیں گے حدیث ضعیف ہے بس۔ اور جب وہ حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ حدیث بالکل ہے ہی جھوٹھی، ہم تو مان ہی نہیں سکتے، کیوں؟ ضعیف ہے۔ تو ضعیف کیا ہوتی ہے؟ ضعیف کو تو ضعیف جھوٹی روایت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا علمی انحطاط ہے کہ وہ ضعیف حدیث کو موضوع سے ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جھوٹی ہے۔ اور اچھا مزے والی بات، وہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا ان کے مطابق جو ضعیف ہے یعنی جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، اس کا فیصلہ بھی وہ ایک موبائل اپلیکیشن سے کرواتے ہیں۔ یعنی اس کا فیصلہ ان کے پاس قرآن کا کوئی اصول نہیں ہے، محدثین کی میم بھی انہوں نے بیچاروں نے نہیں پڑھی، اور کرتے کیا ہیں؟ موبائل کی اپلیکیشن کھولیں گے، کہیں گے میرے موبائل میں 120 ایپ ہے، 340 ایپ ہے، 60 ایپ ہے، 70 90 مختلف طرح کی اپلیکیشنز ہیں، ایپس ہیں۔ میں وہاں سے مولوی صاحب دیکھتا ہوں، حضرت صاحب میں دیکھوں گا حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اچھا جی دیکھ لیں، تو بعد میں کہیں گے میرا موبائل کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ نبی پاک کا فرمان نعوذ باللہ جھوٹا ہے، میں نہیں مانتا، کیوں؟ میرا موبائل کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات دے کر گئے، اس کا فیصلہ وہ کہتے ہیں موبائل سے کروائیں گے، موبائل ہمارا بتائے گا کہ کیا دین ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، یہ حالات ہیں۔ اور اگر ان بیچاروں، اچھا میں نے ایک صدی سوال کیا، میں نے کہا جی یہ جو اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی ایپس آپ کے پاس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کے موبائل میں نازل فرمائی ہیں، یا قرآن کے کسی آیت میں آیا ہے کہ فلانی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ آنے والے امتیوں فلانی اپلیکیشن سے فیصلہ کروانا، میری یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے، یا صحابہ کرام یا تابعین نے آپ کے لیے تجویز فرمائی ہیں؟ تو کہنے لگے جی یہ آپ کیسی کم عقلی والی بات کر رہے ہیں، اپلیکیشن تو آپ بن رہی ہیں، قرآن میں اس کا ذکر کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا جی آپ تو علمی کتابی مسلمان ہیں، آپ تو کہتے ہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں تو بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں، قرآن و سنت کے علاوہ تو میں کسی شے کو مانتے ہی نہیں۔ تو آپ موبائل اپلیکیشن کو قرآن و سنت کے اوپر نافذ کس طرح کر رہے ہیں؟ تو خیر وہ بات کو اور طرف لے گئے۔ اور جب ہمارے دوست کہتے ہیں نا حدیث ضعیف ہے، ان سے پوچھیں حدیث ضعیف ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو بیچاروں کو ضعیف حدیث کی ڈیفینیشن نہیں آتی، تعریف نہیں آتی، لیکن شور مچا دیتے، بس حدیث ضعیف ہو گئی، ہم نہیں مانتے، کیوں؟ ضعیف ہو گئی، بس ضعیف ہو گئی تو گئی، نہیں مانتے۔ آج کی میری گفتگو میں مقصد میرا گفتگو کرنے کا بالکل محض تنقید نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح کو اس کو سمجھیے گا، اور اگر کوئی راہ حق کا طالب علم ہے اور تحقیق اور ریسرچ کے میدان کا مسافر ہے، تو آج ان دلائل کو سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی حد تک اس کا رجحان ضرور بن جائے گا کہ ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی، اور بالکل ردی کی ٹوکری میں اس کو نہیں ڈالا جاتا۔ ہمارے محدثین کرام 1400 سال کے ائمہ، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ضعیف حدیث تو جھوٹی ہوندی، اسی تے مننا ہی نہیں، یہ نہیں تھا۔ اب دیکھیے ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے،
شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ میں فرماتے ہیں، مقدمہ ہے شیخ عبدالحق، آپ بازار سے خرید سکتے ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی مل جائے گا عوام الناس کے لیے۔ میں آپ کو بہت بڑی کتاب نکت کا حوالہ نہیں دیتا یا مقدمہ ابن الصلاح کا نہیں دیتا کہ جو آپ کو ملے نہیں، یہ عام سادہ سے رسالہ نیٹ سے بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تعریف کرتے ہیں ضعیف حدیث کی، وہ فرماتے ہیں الحدیث هو الذي فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحة والحسنة كلا او بعضا۔ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر حدیث صحیح یا حدیث حسن کی ساری شرطیں مفقود ہوں یا بعض ہوں، یعنی جو صحیح حدیث کے ایک رولز ہیں، اس کے پیمانے محدثین نے بنائے ہیں، جو ان پیمانوں پہ، ان زاویوں پہ پورا نہ اترے وہ حسن ہوتی ہے، جو حسن کے زاویوں پہ پورا نہ اترے وہ ضعیف کے درجے میں آتی ہے۔ 1400 سال کے اندر کسی ایک محدث نے یہ نہیں کہا ضعیف حدیث جھوٹی ہوتی ہے، اس کو مان ہی نہیں سکتے، وہ تو ردی کی ٹوکری میں ہوتی ہے، وہ تو مانی جا سکتی ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، کہیں کبھی نہیں کہا۔ یہ فتنہ آج پیدا ہوا، مخصوص لوگوں نے مخصوص ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے کیا۔ اب آئیے دیکھیے ہمارے محدثین کرام کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا۔ پچھلے محدثین کرام ضعیف حدیث کو کس اینگل میں لیتے تھے؟ ضعیف حدیث کا حکم سن لیجئے۔ ضعیف حدیث، ضعیف روایت سے، ضعیف حدیث سے، یعنی جس کی سند ضعیف ہو، اس سے کوئی بھی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی کسی چیز کو حلال کرنا ثابت ہو یا حرام کرنا ثابت ہو، یہ ضعیف حدیث سے فیصلہ نہیں کروایا جائے گا۔ اس کے لیے نص قطعی لائی جائے گی یا حدیث صحیح یا حدیث مشہورہ ہوں گی، اس کے بعد یا احاد سے بھی اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ضعیف سے نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اعتقادات اصلیاں ہیں ان کے بارے میں ضعیف روایت کو حجت نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی فضائل و مناقب کو بیان کرنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہو، صحابہ تابعین اہل بیت کرام رسول اللہ کے خاندان ازواج اولاد کسی کی شان میں آ جائے اور روایت ضعیف ہو، اسے بیان کرنا بالکل جائز ہے۔ ترغیب و ترہیب کے معاملات ہوں، نیکی کے کاموں میں رغبت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو اور آگے آ کر اس کی سند کے اندر کوئی ایک آدھ راوی کمزور آ جائے اور حدیث پیچھے سے چلتی آ رہی ہے اور لیکن ایک آدھ راوی کمزور ہے، تو محدثین کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ کسی کام کی رغبت دینے میں اس ضعیف حدیث کو بیان کیا جائے گا۔ کسی نیکی کی طرف بلانے والا کام ہے یا ترہیب کے کاموں میں برائی سے منع کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے، لیکن کوئی راوی کمزور ہے تو وہ کمزور رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس حدیث کو بیان کرنا جائز ہے۔ حکایات اور قصص اگر اس کے اندر ضعیف روایات ہیں تو ان کو بیان کرنا جائز ہے بالکل، اور امت کے ائمہ کا اس کے اوپر اتفاق رہا ہے۔ اب دلائل سن لیجیے ائمہ کرام کے۔ سب سے پہلے سنیے حضرت جناب امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا استاد ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ، ان کے اساتذہ، ان کے اساتذہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا نام آتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا المتوفا 161 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے حضور کے ظاہری وصال مبارک کے 150 سال بعد، بالکل یعنی مین وہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا جس دور کے یہ امام ہیں۔ امام بخاری کے پردادا استاد، امام بخاری سے کہیں اوپر۔ یہ الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت رواد بن جراح کہتے ہیں سمیت سفیان الثوری، میں نے امام سفیان ثوری سے سنا، وہ فرما رہے تھے لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام الا من الرؤساء المشہورین، کہ حلال و حرام کا علم وہ مشہور بڑے بڑے محدثین سے حاصل کرو، جن کو الذین یعرفون الزیادۃ والنقصان، جن کو علل کے اندر، اسناد کے اندر معرفت اور حاصل ہے، زیادتی اور کمی کے اندر معرفت پوری مہارت تامہ رکھتے ہیں، ان سے لو۔ فلا بأس بما سوا ذلک من المشائخ، اور حلال و حرام کے علاوہ جتنا علم ہے، فضائل کی باتیں ہیں، فقہ کے مسئلے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ان کے علاوہ باقی جس طرح کے بھی راوی ہوں ان سے بھی لے لو، تو فلا باس بہ، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ضعیف راوی بھی حلال و حرام کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ بیان کر دے تو سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں، آپ یہ بیان کر سکتے ہیں، اسے لے سکتے ہیں روایت۔ یہ امام بخاری کے پردادا استاد کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے حضرت امام عبد الرحمن ابن مہدی
المتوفا 198 ہجری، پہلی صدیوں کے امام بخاری سے پہلے یہ استاذ ہیں، امام بخاری کے قدیم امام ہیں۔ الجامع لاخلاق الراوی کے اندر ان کی سند سے یہ روایت موجود ہے۔ اسحاق ابن راوی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حکایت بیان کی عبد الرحمن بن مہدی سے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے تھے اذا روینا فی الثواب والعقاب وفضائل الاعمال، آپ فرماتے تھے جب ہم ثواب و عقاب کے مسئلے میں روایت کرتے ہیں، کسی کام کا ثواب بیان کرنا ہو، کسی نیکی کا، کسی گناہ کا اس کی سزا بیان کرنی ہو، یا فضائل اعمال کو بیان کرنا ہو، اعمال کی فضیلتوں کو، تساہلنا فی الاسانید والرجال، تو ہم سند میں اور رجال میں راویوں کے اندر آسانی برتتے ہیں۔ اگر کوئی کمزور سند ہے، کمزور راوی ہے، ہم بیان کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ تَشَدَّدْنَا فِي الرِّجَالِ، جب حلال و حرام اور احکام کا مسئلہ آتا ہے پھر ہم نقد کرتے ہیں، ان کی اسناد کے اندر راویوں کو پرکھتے ہیں، کوئی کمزور قسم کی روایت وہاں قبول نہیں ہوتی۔ باقی معاملات میں حضرت امام عبد الرحمن بن مہدی المتوفا 198 ہجری، آج سے 1250 سال پہلے ہی فتویٰ دے کر گئے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، ضعیف روایات کو فضائل اعمال میں آپ قبول کر سکتے ہیں۔ الجامع لاخلاق الراوی کے اندر حدیث نمبر 1200، روایت نمبر 1267 ہے، مکتبۃ المعارف الریاض کی مطبوع ہے۔ یہ امت کے قدیم محدثین کا فیصلہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، سفیان ابن عیینہ المتوفا 197 ہجری، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں، مجتہد ہیں امت کے، ائمہ اربعہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کے اساتذہ کرام میں استاد ہیں سفیان ابن عیینہ۔ اور یہ میرے سامنے کتاب ہے الجرح والتعدیل امام رازی کی، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اس کتاب کا جرح و تعدیل کے اندر کیا مرتبہ ہے، اور بنیادی کتب کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا مقدمہ ہے، صفحہ نمبر 41 ہے۔ اس کے اندر حضرت سفیان ابن عیینہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لا تسمعوا من بقیۃ ما کان فی سنت، بقیہ ایک راوی کے اوپر بات کرتے ہوئے سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں سنت کے معاملات میں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام مروی ہیں، ان احکام کے بارے میں بقیہ سے کوئی روایت نہ لو۔ وَاسْمَعُوا مِنْهُ مَا كَانَ فِي ثَوَابٍ وَغَيْرِهِ، اور ثواب و عقاب والے مسئلے، فضائل اعمال کے جو مسئلے ہیں یہ اسے سنو، روایت کرو، خیر ہے، کیونکہ اس کے اندر کمزور روایت بھی چل جاتی ہے۔ یہ سفیان ابن عیینہ فتویٰ دے رہے ہیں، اور امام رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل، جو جرح و تعدیل کی بنیادی کتب میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو ذکر فرمایا کہ یہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ اور اسی بات کو جو امام رازی نے لکھی تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے، تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور الکفایہ میں خطیب بغدادی نے، سب نے اس بات کو بیان کیا۔ اب آگے آ جائیے، حضرت جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے دادا استاذ ہیں اور امام ابن ابی شیبہ کے استاذ ہیں۔ المتوفا 181 ہجری عبداللہ ابن مبارک، یہ الجرح والتعدیل کی دوسری جلد ہے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک کا فتویٰ سن لیجئے۔ جناب عبدہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کو کہا گیا وَرَوَىٰ عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا، عبداللہ بن مبارک نے ایک بندے سے حدیث بیان کی، اور ان کو کہا گیا فقیل ھذا رجل ضعیف، عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے پردادا استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں، جس راوی سے روایت بیان کر رہے ہیں، یہ بندہ تو ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے، حدیث بھی ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ فقال، حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے یحتمل ان یروى عنہ ھذا القدر، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی گنجائش ہے کہ اس طرح کی روایات اور اتنی مقدار کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ ضعیف راویوں سے یہ روایتیں لی جا سکتی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں نے یہ بات بتائی تو آگے بیٹھنے والے سامعین نے پوچھا کہ جناب کس طرح کی باتوں میں؟ تو انہوں نے کہا فی ادب فی موعظۃ فی زہد، ادب کے معاملات ہوں، زہد کے معاملات ہوں، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوں، امثال و قصص ہوں، حکایات ہوں، ترغیب و ترہیب، فضائل اعمال کے اندر عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا اتنی گنجائش ہے کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف روایات بیان کی جا سکتی ہیں، جھوٹی نہیں ہو جاتی، ہم نے تو مانے نہیں کیونکہ ضعیف ہے۔ اب دیکھیں امام بخاری کے دادا استاد کیا کہہ رہے ہیں، اور آج کا کہتا ہے میں تو بس بخاری کو مانتا ہوں، بخاری مسلم، اور ضعیف حدیث کو تو میں مانتا ہی نہیں، اور امام بخاری کے دادا استاد دیکھیں کیا فتویٰ دے رہے ہیں۔ ابھی میں امام بخاری کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، حضرت امام
یحییٰ بن معین کا فتویٰ دیکھیے. امام یحییٰ بن معین المتوفیٰ 233 ہجری، یہ امام احمد بن حنبل اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے استاد ہیں. امام یحییٰ بن معین بڑا سالڈ نام ہے جرح و تعدیل کے اندر اماموں. اب ان سے کیا مروی ہے ضعیف روایت کے بارے میں. تاریخ یحییٰ بن معین حدیث نمبر روایت نمبر 348 ہے، اور یہ میرے سامنے تاریخ بغداد ہے، اس کی 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 477 ہے. اس کے اوپر حضرت امام یحییٰ بن معین کا فتویٰ دیکھیے. عثمان بن سعید الدارمی کہتے ہیں سألتہ یحییٰ بن معین، میں نے امام یحییٰ بن معین سے سوال کیا عن البکائی، آنی زیادہ، ایک راوی کے بارے میں، بکائی کے بارے میں نے سوال کیا. فقال، یحییٰ بن معین فرمانے لگے لا بأس بہ فی المغازی، غزوات کی روایتیں جو کہانیاں ہیں احادیث کی، یعنی غزوات کے قصے ہیں، وہ تم اس سے روایت کر لیا کرو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کے راوی سے. حالانکہ یہ راوی کمزور تھا اور احکام کے اندر، اصول کے اندر یحییٰ بن معین نے ان سے روایت کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن فرمایا جو کہانیاں ہوں، قصے ہوں، غزوات کے ہوں، سیرت کے ہوں، وہ ضعیف راویوں سے بھی آئیں، شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو قبول کر لو، مان لو، کیونکہ اس سے کون سا کوئی اختلافی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت ہونے لگا ہے کہ حلال کو حرام کر دو گے یا حرام کو حلال، ایسا تو کوئی بات ہی نہیں. بات تو عظمت مصطفیٰ کی ہے تو تم بیان کرو. یہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اجازت دے رہے ہیں کمزور راویوں سے امثال و قصص کو بیان کرنے کی. اور اس کے بعد دیکھیے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. اس کے اندر بے شمار ضعیف روایات اور ضعیف آثار سے باب باندھ کر انہوں نے استدلال کیے ہیں. بعض جگہ پہ ایسے باب باندھا ہے، اندر ساری روایات ان کی اسناد کے اندر کلام ہے، ضعیف ہے، لیکن انہوں نے استدلال کیا ہے، انہیں حجت بنایا ہے، دلیل بنایا ہے انہیں. یہ امام بخاری کے اساتذہ ہیں، ان کا فیصلہ ہے. اب آگے دیکھ لیجئے، امت کے ایک اور بڑے امام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل چھوٹا نام نہیں، بہت بڑا نام ہے. المتوفیٰ 241 ہجری، یہ الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے. اس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اذا روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والسنن والاحکام تشددنا فی الاسانید، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام، سنن، احکام، اس طرح کی باتیں روایت کرتے ہیں تو ہم سند لینے کے اندر شدت اختیار کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں، رجال کو پرکھتے ہیں کہ کوئی راوی کمزور نہ ہو، سند کے اندر کسی قسم کا سکم نہ ہو. وَإِذَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل الاعمال، اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عملوں کی فضیلت کے بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں، وَمَا لَا يَدْعُ حُکْمًا، اور ایسی چیز روایت کرتے ہیں جس کے ساتھ کوئی حکم نہیں بنتا، تساہلنا فی الاسانید، تو ہم سندوں میں نرمی برتتے ہیں. کوئی کمزور راوی بھی آ جائے، کسی راوی کا سر درد ہوتا ہو، کسی کی ٹانگ دکھتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو کہتے ہیں نہیں فلاں راوی وہ یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کوئی آ بھی جائے نا ایسا راوی تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ مسئلہ فضائل اعمال کا ہے، اس سے کون سا کوئی حلال و حرام کے مسئلے ثابت ہونے ہیں. تو ضعیف روایت اور ضعیف راوی کی روایت فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے رہے ہیں. اب آگے آ جائیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں بس بخاری دکھا دو، مسلم میں لکھا دکھا دو، میں مان لوں گا. اب دیکھ لیجئے امام بخاری کی، سبحان اللہ. امام بخاری کے 2-3 میں صرف حوالے عرض کروں گا. اگر کوئی ریسرچ کا طالب علم اس کے اندر زیادہ تحقیق کرنا چاہے تو وہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتح الباری شرح صحیح بخاری، فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری پڑھ لے، اس کے اندر اس کو ان معاملات کی ڈیٹیل مل جائے گی. اب پہلی مثال دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 6416، 6416 نمبر روایت ہے. امام بخاری حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمر سے، بڑی مشہور روایت ہے. فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کندھا پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ہلا کے فرمایا دنیا میں اس طرح رہ جس طرح مسافر رہتا ہے. اب یہ حدیث ہے، اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عبد الرحمن الطفاوی،
جس کے بارے میں امام ابو حاتم الرازی، یہ جن کی میں نے کتاب الجرح و تعدیل سے آگے 2 حوالے عرض کیے، یہ فرماتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے، اور حضرت امام ابو زرع الرازی فرماتے ہیں کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے، لیکن امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وہذا انفرد به الطفاوی وهو من غرائب صحیح، یہ صحیح کی غرائب میں سے روایت ہے۔ وکان البخاری لم یشدد فی لکونہ من احادیث الترغیب والترہیب، علامہ ابن حجر اسقلانی مقدمہ فتح الباری حدیث الساری کے اندر فرماتے ہیں امام بخاری نے اس راوی سے یہ روایت اس لیے لی ہے کہ یہ روایت ترغیب و ترہیب کے معاملے میں ہے، موت کی یاد دلانے کے لیے نبی پاک نے بات فرمائی تھی، تو اگر کوئی کمزور راوی آ بھی گیا ہے وکان البخاری لم یشدد فی، وکان البخاری لم یشدد فی، امام بخاری نے اس میں شدت نہیں کی، اگر امام بخاری نے نہیں کی تو اللہ کا واسطہ آپ بھی امت کو معافی دے دیں، آپ بھی شدت نہ کریں، آپ امام بخاری سے بڑے مجتہد نہ بنے، یہ امام بخاری کے اوپر یقین کر لیں، اگر انہوں نے نہیں شدت کی تو آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ترغیب و ترہیب کا معاملہ ہے اور ضعیف راوی ہے، امام بخاری صحیح میں حدیث لے کر آئے ہیں۔ آگے دیکھیے دوسری روایت کتاب الجہاد کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2855 2855، روایت ہے کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط فرس یقال له اللحیف، اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے ابی بن عباس بن سہل، انہیں خود امام بخاری ضعیف کہتے ہیں، حدیث بھی صحیح بخاری میں، یہ راوی کو ضعیف بھی امام بخاری خود فرماتے ہیں۔ دیکھیں اکمال تہذیب الکمال کے اندر، اور علامہ میزی نے بھی لکھا اور دیگر کتابوں میں امام بخاری فرماتے ہیں لیس بالقوی، یہ راوی قوی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین تہذیب و تہذیب میں کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، علامہ ذہبی الکاشف میں لکھتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث راوی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی تقریب کے اندر کہتے ہیں ضعیف فیہ ضعف، اب راوی ضعیف، امام بخاری خود ضعیف کہہ رہے ہیں اور اپنی بخاری کے اندر اسی سے خود روایت بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ حدیث کو حلال و حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، یہ تو محض فضائل اعمال کی روایت، فضائل میں آ رہی ہے، مناقب کی روایت ہے اور ایک معلومات فراہم کر رہی ہے، قصص سے اس کا تعلق ہے، تو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں اس کو لے آئے۔ تیسری مثال سنیے، حدیث ہے ایک اور بخاری میں 2896 2896 نمبر، روایت ہے حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا یہ تمہارے کمزور غریب مسکین لوگوں کے وسیلے سے تمہیں دیا جاتا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ تمہیں جتنا رزق ملتا ہے تم پر اللہ کی مدد آتی ہے، یہ کمزور لوگوں کی وجہ سے ہے، ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہے، ان کے وسیلے سے ہے۔ اب اس کی سند کے اندر ایک راوی ہیں محمد بن طلحہ، امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں یہ ضعیف ہیں، امام نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی، ابن حجر کہتے ہیں صدوق لہ اوہام، بہت سے ائمہ نے جرح بھی کی، بہت سے نے ان کی تعدیل بھی کی ہے، لیکن چونکہ یہ روایت فضائل اعمال کی تھی، ان کے مناقب کی تھی، امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں اس کو لے آئے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ امام بخاری کا ایک ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور امام بخاری کا طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیل اس کی بیان نہیں کرنا چاہتا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اپنی صحیح بخاری کے اندر بے شمار ایسے راویوں سے مناقب کے اندر، متابعات کے اندر، شواہد کے اندر، فضائل کے اندر، قصص و امثال کے اندر ضعیف راویوں سے ضعیف روایت لکھی ہیں۔ اور اسی طرح آگے کتاب الوصایا باب نمبر 9 ہے، کتاب الوصایا کا باب کا نام ہے باب تعبین قول اللہ تعالی من بعد وصیۃ توصون بہا او دین۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ویذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ۔ اب یہ امام بخاری ایک بات لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا فیصلہ وصیت سے پہلے فرمایا ہے، صحیح بخاری صفحہ نمبر 506 ہے مطبوعہ بیروت کے اندر۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس کی سند کے اندر، اس کی سند مسند احمد میں اور ترمذی دونوں نے روایت کی ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اخرجہ احمد والترمذی وغیرہما عن طریق الحارث وهو الاعور عن علی وهو اسناد ضعیف، یہ سند ضعیف ہے۔ امام بخاری ایک روایت کی سند امام بخاری نے بھی نہیں لکھی، لیکن امام بخاری نے اس کو ضرور قول لکھا ہے، سند مسند احمد بن حنبل میں ہے اور ترمذی میں ہے اور وہ ضعیف ہے، امام بخاری لکھ رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ جب دیکھیں گے ترمذی میں یہ لفظ آپ دیکھیں گے تو امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن وعلیہ عمل اہل العلم، اہل علم کا عمل اس پر ہے، تو امام بخاری نے اس کو لکھ دیا۔ اب اور آگے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد ہے، اس کے اندر تقریباً 200 سے زائد روایات 250 کے قریب ہیں جو ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے، لیکن امام بخاری ان کو لائے ہیں۔ خلق و افعال العباد کے اندر کئی روایات ضعیف ہیں، امام بخاری ان کو لائے ہیں۔ امام بخاری کے رسائل کے اندر کئی روایات ضعیف ہیں، امام بخاری نے ان سے استدلال فرمایا ہے۔ یعنی ضعیف روایت بالکل اگر جھوٹی ہے، جو ہمارے دوست کہتے ہیں جھوٹی ہے، مان ہی نہیں سکتے، عمل ہی نہیں ہوتا، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ بخاری کی ان روایتوں کو کہیں ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، ان کو ماننا حرام ہے، آپ کہیں ذرا یہ فتویٰ دیں، آپ جاری کریں۔ آگے دیکھیے، یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم، اس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ کے اندر باب باندھا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں باب النہی عن الروایت عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها، باب ہے ضعیف روایتوں سے روایت کرنے کے منع ہونے کے بیان میں، بس اتنی بات کریں گے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں امام مسلم کہتے ہیں ضعیف راوی سے روایت لے ہی نہیں سکتے، میں نے کہا جی آگے بھی پڑھ لیں، 3 لفظ آگے پڑھ لیں تو آپ کا اعتقاد درست امام مسلم کے مطابق ہو جائے۔ امام مسلم فرماتے ہیں والاحتیاط فی تحملها، اور ان سے روایت کو لینے میں احتیاط برتنا۔ کون سا احتیاط برتنا؟ کہ احکام میں حلال و حرام کے مسائل میں ان سے روایت نہیں لینی، اور باقی دیگر امثال و قصص کے اندر روایت لینی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی طرز ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ، جس طرح میں نے بخاری سے مثالیں دی، مسلم میں بے شمار مثالیں آپ کو اس طرح مل جائیں گی۔ اب دیکھیے امام مسلم نے باب کیا باندھا ہے، اور ہمارے دوست آدھا باب پڑھ کے وہ ایک مسکنسیپشن دے دیتے ہیں پوری امت کو، کہتے ہیں نہیں وہ بات ہی اور ہے۔ آگے آ جائیے، کہتے ہیں جی شہاد ستہ، سنن اربع کی طرف آئیے، کتب ستہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب تھی، کتاب السنن الکبریٰ، 6 جلدوں میں امام نسائی کی کتاب تھی۔ اس کے اندر سے انہوں نے کچھ احادیث کو اخذ کیا اور انہوں نے المجتبہ نامی کتاب تحریر فرمائی، جس کو ہم سنن النسائی کہتے ہیں، اور اس کے اندر کتنی ضعیف روایات ہیں۔ علامہ البانی نے تو آدھی کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح سنن النسائی ہے، یہ ضعیف ہے، انہوں نے یعنی وہ 2 جلدوں میں منقسم کر دیا اسے، اور ضعیف بے شمار روایات امام نسائی نے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی امام نسائی اسے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، ہر کتاب کے اندر ضعیف روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے ائمہ اور محدثین نے۔ اس کی ایک مثال میں دے دوں، سنن ابی داؤد کتاب الطہارت، باب فی الغسل من الجنابہ، حدیث نمبر 248 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، جب غسل واجب ہو جائے ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ فرمایا فغسلوا الشعر وانقوا البشر، خوب اچھی طرح بالوں کو دھو لو، جلد کو صاف کر لو۔ اب جی دیکھیں یہ حکم ہے کس لیے؟ کہ ہر بال کے نیچے پانی پہنچانا مرد کے لیے، ہر بال کو گیلا کرنا یہ لازم ہے۔ اگر پانی سر کے بالوں کا حصہ خشک رہتا ہے تو غسل نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ آگے امام ابو داؤد کا یہ مسئلہ تمام ہے، اس مسئلے کو اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ سر کے بال کا، اگر سر کا کوئی حصہ، بالوں کا کچھ حصہ اگر گیلا نہیں ہوتا، سوکھا رہ جاتا ہے، نہ اہل سنت کے نزدیک غسل ہوتا ہے، نہ دیوبندیوں کے نزدیک غسل ہوتا ہے، نہ وہابیوں کے نزدیک غسل ہوتا ہے، کسی مکتبہ فکر کے نزدیک غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر سر کے بال خشک رہ جائیں یا ان کا کچھ حصہ خشک رہ جائے، یہ حدیث ہے کون سی؟ ابو داؤد کی، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں آگے یہ حدیث آپ کھولیں گے، آگے امام ابو داؤد کہتے ہیں الحارث بن وجیح حدیثہ منکر وہو ضعیف، یہ منکر راوی ہے، اس کی حدیث ضعیف ہے، لیکن عمل سارے کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی مسلک کے عالم یہ فتویٰ دے دیں کہ نہیں جی ہمارے نزدیک چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے تو لہٰذا اگر کسی کے سر کے بال تھوڑے سے سوکھے بھی رہ جائے تو غسل ہو جائے گا، کوئی نہیں دے گا۔ یہ جتنے کہتے ہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی اور ہم تو بس کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، نہیں بس قرآن و سنت، ان سے کہیں جی یہ ضعیف روایت پہ آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ پہ کرتے سارے عمل ہیں، اور لیکن جب اپنے فرقے کے خلاف بات آئے گی تو کہیں گے نہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ نہیں ہم نے ماننی۔ اسی طرح سمک طافی کھانا، جو اپنا مچھلی ہے دریا کے اندر مر کے الٹی ہو کر اوپر آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث وہ بھی ضعیف ہے، اور تمام مکاتب فکر ہر مسلک کے ائمہ اور علماء کے نزدیک وہ مچھلی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ اب آگے آ جائیے ذرا، اب یہاں سے ذرا تھوڑی سی میں باتیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، اور یہاں سے 1-2 باتیں میں آپ کو ان لوگوں کی بتاؤں گا کہ جو کہتے ہیں ہم صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں،
کچھ تو تمام مسالے کی، اور 2-3 مثالیں میں آپ کو دوں گا جو صرف کہتے ہیں ایک چوتھی مخلوق ہے جو کہتے ہیں ہم ہیں بس یہ علمی کتابی مسلمان ہیں، بس ان کی بھی سیدھے سادے مسلمان ہیں ان کی۔ اب امام ترمذی کیا فرماتے ہیں، سنن الترمذی حدیث نمبر 188 ابواب الصلاۃ کے اندر امام ترمذی ایک حدیث لکھتے ہیں، حدیث ہے من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى باب من ابواب الکبائر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے 2 نمازوں کو جمع کیا تو تحقیق وہ کبائر کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف سے آیا، یعنی اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ مفہوم یہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وحنش ھذا هو ابو علی الرحبی وهو حسین بن قیس وهو ضعیف عند اہل الحدیث۔ محدثین کے نزدیک حنش نامی راوی اس کی سند میں راوی ہے اور وہ ضعیف ہے محدثین کے نزدیک، اس کو امام احمد بن حنبل دیگر ائمہ نے ضعیف کہا۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، لیکن اہل علم کا عمل اسی حدیث پر ہے، اسی حدیث پر۔ اور اگر آپ ترمذی کو مکمل پڑھیں گے تو ترمذی کے اندر آپ کو 20 مقامات ایسے ملیں گے۔ امام ترمذی ایک باب باندھتے ہیں، نیچے ایک حدیث لکھتے ہیں، حدیث کے آگے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، آگے لکھتے ہیں لیکن عمل اہل علم کا، تابعین کا، صحابہ کا اسی پر حدیث ضعیف ہے۔ اس کی ایک مثال یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یعنی ائمہ تمام اہل علم کے نزدیک بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ حدیث میں آیا کبیرہ گناہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن عمل اس پر ہے، اہل سنت کا عمل بھی اس پر ہے، دیوبندیوں کا بھی اس پر ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر وہابی علماء کا عمل بھی اس پر ہے کہ بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، لیکن حدیث ضعیف ہے، عمل سارے کرتے ہیں۔ اب آپ کو مزے والی میں ذرا 1-2 باتیں اور بتا دوں۔ دوسری مثال دیکھیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 199 ہے، 199 نمبر روایت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آخری الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اذن فهو یقیم، جو بندہ اذان کہے وہی اقامت کہے، یعنی جو اذان پڑھ رہا ہے اور اذان کے بعد جماعت کے لیے اقامت بھی وہی کہے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، محدثین کے نزدیک اس کے اندر ایک راوی امام یحییٰ بن سعید وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا۔ والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اور اکثر اہل علم کا عمل اس پر ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جو بندہ اذان کہہ رہا ہے وہی اقامت کہے، اور اگر دوسرا بندہ اقامت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اسے اجازت لے۔ امام طحاوی نے بھی اس پر بڑی اچھی بات فرمائی، اور تمام جگہوں پہ ایسے ہی ہے کہ یعنی ایک بندہ اذان کہتا ہے، اگر کوئی دوسرا اقامت کہتا ہے تو اسے اجازت لے، یہ مستحب ہے۔ خیر مستحب تو سارے مانتے ہیں اس کو، حدیث ضعیف ہے۔ اچھا ایک یہ مثال ہو گئی، ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو اس کی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 261 ہے، 261 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہارے سے کوئی ایک بندہ رکوع کرے، وہ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم 3 بار کہے، اور وذالک ادنیٰ، یہ ادنا درجہ ہے، جب سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں جائے 3 بار کہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں لیس اسنادہ بمتصل، اس کی سند متصل نہیں ہے، سند منقطع ہے، حدیث ضعیف ہے روایت، لیکن اہل حدیث حضرات کا بھی اسی پر عمل ہے، اہل سنت کا بھی اسی پر عمل ہے، دیوبندیوں کا بھی اسی پر عمل ہے۔ کسی بندے نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ سجدے میں 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا کریں، رکوع میں 1 بار کہہ لیں سبحان ربی العظیم، کہتے نہیں کم از کم 3 بار کہنا چاہیے۔ کہاں سے دلیل ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے، حدیث تو ضعیف ہے، لیکن دلیل سارے بنائیں گے، لیکن جو بات اپنے نظریے کے خلاف ہے کہ کہہ دیں گے یہ ضعیف ہے۔ اب یہاں پہ بھی ضعیف حدیث ہے، سارے عمل کر رہے ہیں۔ اگلی روایت، یہ بڑی اہم روایت ہے، بڑی کمال کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 195، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی الترسل فی الاذان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، ترمذی کی حدیث نمبر 195 فرمائی اذا اذنت فترسل، جب اذان پڑھ تو فرمایا اذان ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جس طرح ہمارے ہاں اذان پڑھی جاتی ہے آہستہ آہستہ ترنم کے ساتھ۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَحْضَرْ، جب اقامت کہے تو ذرا جلدی جلدی، حضر کی صورت میں۔ اب سنیوں کی اذان بھی ترنم میں ہوتی ہے، بالکل ایک سلو انداز سے ترنم میں، دیوبندیوں کی مسجد میں اذان بھی بالکل ترنم میں، وہابیوں کی مسجد میں اذان بھی بالکل ترنم میں، آہستہ
سارا ہر یعنی لوگ تمام قسم کے افراد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی خوبصورت اذان پڑھیں. اقامت سنیوں کی مسجد میں بھی جلدی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی جلدی. اذان آہستہ آہستہ. جو بندیوں کی مسجد میں چلے جائیں وہاں بھی ایسے. اہل حدیث وہابیوں کی مسجد میں چلے جائیں وہاں بھی ایسے. حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. اور یہ اس کو اہل حدیث حضرات کے علماء نے ضعیف کہا ہے. یہ میرے سامنے صلاۃ الرسول ہے، مولانا محمد صادق سیالکوٹی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر فوائد و تعلیق غلام مصطفیٰ ظہیر کی ہیں، اور تحقیق و تخریج ابو طاہر حافظ زبیر علی زئی صاحب کی ہیں. یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی کتاب ہے، اور اس کے اندر صفحہ 123 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. اور آگے 1 نمبر حاشیے میں کہا یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں، ضعیف روایت ہے. بلوغ المرام میں باب الاذان کے اندر سارے لوگ یہ اس پر عمل کرتے ہیں. ہر ایک مکتبہ فکر کے لوگ اذان ایسا پڑھتے ہیں، اقامت جلدی پڑھتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، سارے یہ عمل کرتے ہیں. اہل حدیث وہابی حضرات کے عالم علامہ نذیر حسین دہلوی صاحب فتاوی نظیریہ کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں ضعیف حدیث اعمال میں معتبر ہے اور یہ موضوع نہیں ہوتی. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا جھوٹی ہے، کہتے ہیں یہ موضوع نہیں ہوتی. آگے اسی فتاوی ثنائیہ کے اندر مولانا ثناء اللہ عمر تسری صاحب، بہت بڑا نام ہے اہل حدیث مکتبہ فکر میں ان کا، یہ کہتے ہیں حدیث 73 فرقوں والی صحیح نہیں مگر بناوٹی بھی نہیں، کیونکہ بناوٹی موضوع کو کہتے ہیں، البتہ یہ روایت ضعیف ہے. آگے فتاوی ثنائیہ میں جلد اول صفحہ 510 پہ کہتے ہیں ضعیف حدیث کے ساتھ بھی جو فعل ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتا. شب برات کی رات کو اگر کوئی کام ضعیف حدیث کی وجہ سے کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے، لہٰذا بدعت نہیں کہنا چاہیے. بدعت ہر بندے کو کہا کہ جہنم میں دھکا دے دینا، اسے یہ تھوڑا سا باز آئیں اس کام سے. اور آگے فتاوی ثنائیہ میں یہ بات آج سے تقریباً 2 سال قبل میں نے کی تھی، تو اس کے اوپر بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ سبحانک اللہ کو ضعیف سمجھتے ہیں. بھئی ہم تو اہل سنہ ہیں، ہم نے کیا کسی کو ضعیف سمجھنا ہے؟ ہمارے نزدیک تو ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال میں قابل قبول ہوتی ہے. میں نے دراصل حوالہ یہ دیا تھا مولانا ثناء اللہ عمر تسری فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 76 کے اندر کہتے ہیں نماز کے شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے مگر عمل ساری امت کا ہے. یہ فتاوی ثنائیہ میں مولانا ثناء اللہ وہابی عالم وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ساری امت کا عمل ہے اور ضعیف ہے. اور آگے فتاوی میں کہتے ہیں بعض ضعیف حدیث کی روح سے تکبیرات جنازہ کے ساتھ رفع یدین کرنا جائز ہے. ضعیف حدیث کی روح سے، ضعیف روایتوں کی روح سے. اب دیکھیں کتنے مقامات پہ ضعیف روایات کے اوپر وہ خود عمل کر رہے ہیں. تو یہ وہ اعمال تھے، عمل ساری امت کا ہے، عمل سارے کرتے ہیں، لیکن حدیثیں ضعیف ہیں اور سارے عمل کرتے ہیں. آگے دیکھیے یہ ترمذی سے میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی. سنن ابن ماجہ میرے سامنے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 1109 نمبر روایت ہے. حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صعد المنبر سلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر آتے حضور سب کو سلام کرتے. حدیث ضعیف ہے. اور ہمارے کثرت سے اہل حدیث علماء وہابی علماء جب وہ جمعہ کے پڑھانے کے لیے تقریر کرنے کے لیے، اہل سنت کے بھی کوئی علماء دیوبندیوں کے بھی علماء جب وہ آتے ہیں ممبر پہ، اکثر علماء کو دیکھا گیا وہ آتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعد میں تقریر خطبہ شروع کرتے ہیں. حدیث ضعیف ہے، عمل سارے کرتے ہیں. تو یہاں پہ کبھی کسی نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم مانتے ہی نہیں، یہاں پہ سارے مانتے ہیں. آگے دیکھیے یہ ائمہ کتب ستہ کے اماموں کا مسلک تھا اور ان کا منہج تھا کہ وہ ضعیف روایات کو اپنی کتابوں میں دلیل اور حجت کے لیے لائے اور امت اس پر عمل بھی کرتی ہے. اب آگے دیکھیے الکفایہ فی علم الروایہ، اس کے اندر حضرت امام ابو زکریا العنبری رحمہ اللہ المتوفیٰ 344 ہجری، ان کا کیا فتویٰ ہے کہ یہ کہتے ہیں الخبر اذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حکما وكان في ترغیب او ترہیب او تشدید او ترخیص واجب الاغماض عنه والتساہل فی روایتی. جب کہتے ہیں حلال و حرام کے مسئلے نہ ہوں، ترغیب و ترہیب کے مسئلے ہوں یا ترخیص کے مسئلے ہوں، تو اس کی سند کے اندر واجب اغماض کرنا واجب ہے. اغماض کا ترجمہ علماء سمجھتے ہیں. اب آگے دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے الاذکار. یہ وہ امام نووی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی تبویب فرمائی ہے. جب ہمارے دوست ہمیں وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں نا مخصوص اپنے مسلک کی نشانیاں، تو کہتے ہیں دیکھیں یہ صحیح مسلم ہے، یہ اس کے اوپر باب دیکھیں کیا ہے. امام نووی کون امام نووی؟ پھر وہ ہمیں امام نووی کی عظمت و شان بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، ہم تو اولیاء کے
قدموں سے لگنے والی مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں. بات یہ ہے آپ بھی کرتے ہیں یہاں پر امام نووی کا احترام. اب یہ بات آپ کے فرقے کے خلاف آ گئی, آپ کے مسلک اور جماعت کے خلاف ہے. آپ کیا امام نووی کی بات مانتے ہیں, یا یہودیوں کی طرح ہر بندے نے فرقے بنائے ہیں, اپنے مطلب کی بات ہے وہ دین میں سے لینی ہے, اور جو اپنی مرضی اپنے فرقے کے خلاف ہے وہ چھوڑ دینی. اب امام نووی کیا فرماتے ہیں, یہ الاذکار کا صفحہ نمبر 12 ہے, اس کے اندر امام نووی فرماتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقهاء يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف. ضعیف حدیث پر ترغیب و ترہیب کے اندر, فضائل اعمال کے اندر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے. یہ امام نووی نے نام لے کے کیٹیگوریکلی طور پہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل کو بیان کر دیا. آگے آ گیا سبحان اللہ امام ابن تیمیہ. امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی, شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام المعروف علامہ ابن تیمیہ الحرانی, المتوفیٰ 728 دن. علامہ ابن تیمیہ کا یہ میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا میں نے اس کتاب کو نکالا تھا 2020 کے اندر آخری ایام میں. میں نے اس کتاب کو نکالا اور یہ حوالہ جات اس کے اوپر نوٹ کیے, اور میں نے اپنے ڈائس کے اوپر یہ کتاب رکھی. 1.5 سال میں گزرتا تھا جب بھی کوئی کتاب لینے اس پر میری نظر پڑتی تھی, اور میں کہتا تھا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جلد سے جلد میں یہ حوالہ لوگوں کو بتا دوں. تو دیکھ لیں 1.5 سال بعد وہ وقت آخر آ جایا کہ ضعیف حدیث کے چیپٹر کے اندر یہ بات آج میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ علامہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی ہے, اس کی 10ویں جلد ہے, جز 18ویں ہے, کتاب الحدیث ہے, صفحہ نمبر 31 ہے. اس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں فَإِذَا رُوِيَ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ وَثَوَابِهَا وَكَرَاهَةِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَعِقَابِهَا. کہتے ہیں جب کسی حدیث کو بعض مستحب اعمال کی فضیلت میں روایت کیا جائے, ثواب و عقاب کے مسئلے میں ہو, فمقادیر الثواب والعقاب وانواعه اذا روی فيها حدیث لا نعلم انه موضوع جازت روایته والعمل به. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ثواب و عذاب کا معاملہ ہو, ثواب و عقاب کا مسئلہ ہو, جب ایسی حدیث آئے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ موضوع ہے, اس کا موضوع ہونا تصدیق شدہ نہ ہو, یعنی علماء نے اس کے اوپر یہ تصریح نہ کی ہو یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے, نہیں, صرف ضعیف کے درجے میں ہو, موضوع تک نہ ہی ہو, تو کہتے ہیں اس کو روایت کرنا بھی جائز ہے, اس کے اوپر عمل کرنا بھی جائز ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں ضعیف حدیث کو بیان بھی کرو, اس پر عمل بھی کرو. اور آگے صفحہ نمبر 32 کے اوپر کہتے ہیں فاما تقدیر ثواب المروی فی فلا یضر ثبوتہ ولا عدم ثبوتی. کہتے ہیں بہرحال جو ثواب مروی ہے اس کا ثواب کا مروی ہونا, اور مثلا کوئی حدیث ہے اس کے اندر کسی ثواب کا ذکر ہے, تو کہتے ہیں اس کا ثابت ہونا حدیث کا یا نہ ہونا یہ کوئی نقصان نہیں دیتا. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مجموع الزوائد کے اندر حدیث ہے, مسند ابی یعلا الموصلی کے اندر, تاریخ بغداد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بلغہ عن اللہ فی شیء, جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز پہنچی, ایسی چیز فیہ فضل, اس کے اندر کسی چیز کی فضیلت تھی, کسی عمل کی فضیلت تھی, اس بندے کو پہنچی کہ یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا. کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فعمل بہ رجاء ذلک الفضل, اس بندے نے اس فضیلت اور ثواب کی امید کرتے ہوئے وہ عمل کر لیا, اعطاہ اللہ ذلک, اللہ تعالیٰ اس کی امید کا ثواب اس کو عطا فرما دے گا. اگر کسی کو پتہ چلا شب برات کی رات کو اگر عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ اس رات کو دعائیں قبول فرماتا ہے, اس کو نہیں پتہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے, اس کو وہ مسجد میں چلا جاتا ہے, جا کے نماز پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اس کی نیت کی وجہ سے قبول ضرور فرمائے گا. وَإِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ, اگرچہ وہ معاملہ حقیقت میں وہ جو بات اس کو فضیلت سنا رہا ہے حقیقت میں وہ فضیلت مروی تو نہ ہو, لیکن امید کی وجہ سے وہ چلا جائے, اللہ اس کے اوپر بھی اس کو ثواب عطا فرما دے گا. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں, تو اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو ضعیف روایات ہیں فضائل اعمال میں ان کو روایت کرنا, ان پر عمل کرنا, ان کو بیان کرنا یہ بالکل جائز ہے. اور اللہ اکبر, آگے امام ابن کثیر
یہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 30 کے تحت غض البصر، آنکھوں کو نیچے رکھنا، یعنی شرم و حیا کے متعلق کافی سارے احادیث و آثار نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ، عائشہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ روایتیں ہیں، لیکن فی اسانیدہا ضعف، لیکن ان کی سندوں میں ضعف ہے، الا انہا فی الترغیب، مگر یہ تو ترغیب و ترہیب کے اندر ہیں، اور اس کی مثل روایات کے اندر تو تسامح کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی روایتیں کمزور بھی ہیں تو یہ اخلاقیات پہ، موریلٹی کے اوپر، امت کو ایک صحیح راستے پر چلانے کے لیے یہ روایات ہیں، اگر ضعیف بھی ہیں تو کیا ہو گیا، ان کو میں بیان بھی کروں گا، میں لکھوں گا بھی، اور امام ابن کثیر نے ضعیف روایات کو لکھا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے علامہ ذہبی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 748 ہجری، یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، جلد اول صفحہ 1218، راوی نمبر 1209 ہے، بقیہ بن ولید کا بیان ہے، مطبوعہ بیت الافکار الدولیہ کی میرے پاس مطبوعہ ہے۔ اس کے اندر علامہ امام ذہبی کیا فرماتے ہیں؟ امام ذہبی فرماتے ہیں قلت لہذا اکثر الائمۃ علی التشدید فی احادیث الاحکام، علامہ ذہبی بقیہ بن ولید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں میں کہتا ہوں اسی وجہ سے اکثر ائمہ نے احکام کی حدیثوں میں شدت اختیار کی ہے، و ترخیص، اور تھوڑی سی رخصت دی ہے، کل رخصت نہیں دی، فی الفضائل والرقاق، فضائل اور رقاق کے اندر انہوں نے کچھ نرمی برتی ہے، اور جس کی سند ضعیف ہو علماء محدثین نے فضائل میں اس روایت کو قبول کیا ہے۔ یہ امام ذہبی جیسے امام، اتنا بڑا نام علامہ ذہبی کا، علامہ ذہبی یہ فرما رہے ہیں کہ محدثین اور اماموں نے کمزور سند والی روایت کو قبول کیا ہے۔ آخر میں ایک حوالہ دے دوں، تحفۃ الحفظی احوزی کے اندر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، عالم ہیں، یہ کہتے ہیں صلاۃ الاوابین کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اگرچہ اس کی اکثر سندیں ضعیف ہیں، فَيَا مُنْتَحِدَةٌ بِمَجْمُوعِهَا لَا سِيَّمَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، لیکن مجموعہ روایات کا سندوں اور طرق کا ہونے کی وجہ سے یہ مضبوط ہو جاتی ہیں، بالخصوص فضائل اعمال کے اندر یہ حجت بن جاتی ہیں اور ان کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے میں نے کچھ مسائل آپ کے سامنے ایسے رکھے جس کے اوپر تمام امت کا اتفاق ہے، حدیثیں ضعیف ہیں، سارے عمل کرتے ہیں، اور 1400 سال کے محدثین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا استاد سے لے کر آگے تک، آخر تک، اگر اس کے آگے میں بات کروں امام سخاوی کی، حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی، یا پیچھے دیگر علامہ طیبی کی، ملا علی قاری حنفی کی، جو 400 سال پہلے، 300 سال پہلے، 200 سال پہلے دیگر مصر کے عرب کے علماء ہیں، ان سے تو بے شمار اس طرح کی تصریحات ملتی ہیں۔ میں نے صرف پچھلے متقدمین محدثین کرام اور کتب ستہ کے ائمہ اور بڑے بڑے نام امت کے، ان کے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ضعیف حدیث جب مناقب میں آئے، فضائل میں آئے، تو وہ بالاتفاق قابل قبول ہوتی ہے، بلا تامل علماء نے اسے قبول فرمایا۔ حلال و حرام یا عقائد صفاتیہ یا جو مخصوص عقائد ہیں ان کے بارے میں یہ روایت کو نہیں لیا جاتا، اس کے علاوہ باقی تمام معاملات کے اندر ضعیف روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا، امام بخاری نے لکھی، محدثین نے لکھی، اس پر عمل کیا، عمل کرنے کا علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ تو اب اتنے سارے دلائل اور باتوں کو سننے کے بعد کسی ساتھی کے ذہن میں یہ خلش نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کہے کہ ضعیف حدیث تو جھوٹی ہوتی ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ